او دنیا والےو تسی سمجھا ہے کہ سانو جدوں تک چنگی تھاں نہ لبے یا سانو کوئی چنگا سپیکر نہ لبے یا مولوی کڑاکے دا نہ لبے اسی نہیں دین دی گل سننی، انہاں نو دسو کہ اسی دین دی گل سنن واسطے تیار ہیں انشاءاللہ۔ السلام علی من لا نبی بعدہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی النجوم فبی مقتدیتم اہتدیتم۔ عبادت کی نیت سے درود پڑھ لیں سارے بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب ہمارے بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ حضرات اس ماہانہ فکری نشست میں تشریف لائے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے۔ میں بارہا سوچتا بھی ہوں اللہ توفیق دے کہ جو احباب بچوں کی نیک تربیت کے لیے تشریف لائیں، اللہ ہمیں اتنی وسعت دے کہ ہم ان کے بیٹھنے کے لیے ریشم کے تکیے بچھائیں اور ان کو ریشم کے نیچے قالینیں بچھائی جائیں، بیٹھنے کے لیے ان کے نیچے ریشم ہو، خوبصورت ماحول دیا جائے۔ ایسا ماحول انہوں نے کبھی نہ دیکھا ہو کہ جو اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے اس طرح فکر کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ بس فی الوقت میرے پاس صرف الفاظ ہیں، اللہ ہمیں جب یہ نوبت بھی دکھائے گا، یہ وقت بھی آئے گا تو انشاءاللہ آپ حضرات کے پیروں کو اپنی پگڑیوں سے صاف کرنے کو ہم مولوی تیار ہیں۔ آپ حضرات ہو سکتا ہے اس کام کو معمولی سمجھتے ہوں، آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ ہو کہ یار کیا فرحان صاحب نے ہمیں پریشان کیا، ہر مہینے بلا لیتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہمارے ماں باپ نے ہماری پہچان اس طرح کی بننے دی کہ جو پہچان ہمارے مستقبل میں کام نہ آئے؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری وہ پہچان بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہماری دنیا میں بھی کام آئے اور اگلے جہان بھی کام آئے، دوستوں میں بھی کام آئے، رشتہ داروں میں بھی کام آئے، اس وقت میں بچپن میں بھی کام آئے اور جوانی کے اندر بھی ہمارے کام آئے۔ ہمارے ماں باپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہماری پہچان بہترین بن جائے۔ اب دو پہچانوں کی لڑائی ہے، ایک پہچان ہے جو سکول دیتا ہے اور ایک پہچان ہے جو دینی تربیت کرنے والے ادارے جنہیں ہم مدرسہ کہتے ہیں۔ اب میں بالکل مدرسہ کہوں گا تو ذہن کے اندر صرف صدقہ زکوٰۃ کی مد میں پڑھنے والے بچے آتے ہیں، اور اگر میں سکول کہوں گا تو یقیناً دماغ کے اندر وہ خیال جاتا ہے کہ جو اپنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں۔ میں مدرسہ کہوں گا تو یقیناً یہ خیال دل میں آتا ہے کہ یہاں تو دال کھانے والے لوگ ہیں، اور سکول کہوں گا تو یقیناً دماغ میں پہلا خیال آئے گا یہ اپنا ٹفن ساتھ لے کے جائیں گے۔ مدرسے کا خیال آئے گا تو یقیناً 100% یہ خیال آئے گا کہ یہ بچہ بھائی خود ہی جائے گا، شام کو آ جائے گا، نہ والد کے پاس ٹائم ہے، نہ بھائی کے پاس ٹائم ہے، نہ چاچو کے پاس ٹائم ہے کہ اسے اپنے ادارے کے اندر چھوڑ آئے۔ لیکن جب سکول کا خیال آتا ہے، سکول کی بات، سکول کی پہچان کی بات آتی ہے تو گاڑیوں کی لائنیں لگی ہیں سکول میں بچے کو چھوڑنے کے لیے۔ ٹائم نہیں ہے تو ڈرائیور رکھا جاتا ہے کہ بچے کو سکول میں بھیجنا ہے۔ تو دو پہچانوں کے درمیان میں ہم پھنس گئے، دو پہچانیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا سکول ہماری پہچان ایسی بنا سکتا ہے کہ قبر کو روشن کر دے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے، کیا سکول ہماری پہچان ایسی بنا سکتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے رات کو دو باپ کو دبانے کے لیے 2 مٹھیاں بھر دے؟ کیا سکول ہمیں وہ پہچان دلا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا بیٹا
قبرستان میں آ کے ہمارے لیے اصالِ ثواب کر دے؟ کیا مدرسہ ہمیں یہ پہچان دلا سکتا ہے کہ ہمارا بیٹا دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو؟ دلا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب ان دو پہچانوں کو جب ہم مانتے ہیں کہ ان دونوں پہچانوں کا ایک ایسا تضاد ہے جس نے ہمیں ایک ایسے گورکھ دھندے میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہم پریشان ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کے بہترین مستقبل کے لیے کیا کریں۔ سب سے پہلا سوال، مدرسہ پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ مدرسہ پڑھے گا تو کامیاب کیسے ہو جائے گا؟ اب تو یہ تقسیم بھی ختم ہو چکی، مدرسہ میں پڑھنے والا جتنی کامیابی حاصل کر رہا ہے دنیا میں، اتنی کامیابی کوئی بھی حاصل نہیں کر رہا۔ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ پاکستان کے آرمی چیف سے لیں، حافظ قرآن ہے، اور ترکی کا رجب ایردوان جس نے یورپ کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں، وہاں تک لے لیں تو حافظ قرآنوں کی ایک لمبی فہرست آپ کو نظر آئے گی۔ عسکری اداروں سے لے کے سلطنت کے امور سنبھالنے تک اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ حافظ قرآن کو اللہ نے وہ عزت اور مقام عطا کر دیا ہے۔ اور ہم جو پسماندگی کے اندر رہنے والے، زوال پذیر علاقے کے اندر بسنے والے، جب ہم اپنے لیے کوئی فیوچر پلان کرتے ہیں، مستقبل کا کوئی ایک ڈائریا بناتے ہیں، کوئی ایک کرائٹیریا بناتے ہیں، تو اپنے بچوں کو بہترین مقام پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے ہم پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، کہ ہم اپنے بچے کو پہچان کون سی دینا چاہتے ہیں۔ پہلی بات ہے سوچتے ہی نہیں۔ آج کل تو فیسوں کی لڑائی ہے، وہ میرا پتر تے بھائی اتنے پڑھتا ہے جتنے 10,000 فیس ہے۔ میں نے خود سنا، میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار میں کیا کروں، میری بیوی کے دماغ کے اندر ایسا وہ کوئی چیز فٹ ہو گئی ہے، وہ کہتی ہے جی میری سہیلی جس سکول میں پڑھتی ہے اس کی فیس 4,000 ہے، میں نے اپنے بیٹے کو وہاں داخل کرانا ہے جہاں فیس 6,000 ہے۔ کیا ہے؟ کس چیز کی لڑائی پہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈال دیا؟ اب جب ہم نے اپنے بچوں کی پہچان ہی پیسہ بنا دیا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، تو یقین کر لیجئے بچہ پیسے کے لیے دنیا کی ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ماں باپ کو چھوڑنا پڑے، یا پھر نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو ایمان بیچنا پڑے، بچہ پیسے کے لیے ایمان بیچ دے گا، کیونکہ ہم نے بنیاد ہی یہ کیا کہ پیسہ سب کچھ ہے، بیٹا ڈاکٹر بنے گا، پائلٹ، انجینئر، پروفیسر بنے گا، دنیا کے اندر کوئی مقام حاصل کرے گا، پیسہ کمائے گا تو لوگ عزت کریں گے۔ خاندان میں عزت نہیں رہے گی اگر پیسہ نہیں کمائے گا، خاندان میں کوئی وقار نہیں رہے گا پیسہ نہیں کمائے گا۔ پیسہ 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 کی ایسی رٹ لگا دی ہے کہ آج ہمارا بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا، نہ میں نے 5 نہیں لینے، میں نے تو 10 لینے ہیں، نہ ابا جی 10 نہیں لینے، میں نے تو اس دفعہ 20 لینے ہیں۔ پیسہ زیادہ آنا تو ہم سکھا رہے ہیں، پیسہ زیادہ لینا تو ہم سکھا رہے ہیں، لیکن دین اسلام زیادہ سیکھنا ہم سکھا رہے ہیں کہ بیٹا آج تو نے 10 لائنیں سبق یاد کی، کل کو 20 لائنیں کر لینا۔ کیا ہم نے سکھایا؟ آپ ماشاءاللہ بہت سارے دوست یہاں تشریف لائے جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہوں گے۔ میرا ایک بڑا سادہ سا سوال ہے ایک اور، وہ یہ ہے، کیا آپ کو پتا ہے آپ کا بچہ کس سپارے پہ پڑھ رہا ہے؟ نہیں پتا ہوگا کہ میرا بیٹا کس سپارے کے اندر ہے، کس سبق کے اوپر ہے، نہیں معلوم۔ اب تو یہاں سے بھی بات آگے نکل گئی ہے۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا یار آپ کا بچہ کس کلاس میں پڑھتا ہے؟ کہا یار منو کو نہیں پتا، کوئی 3 4 پڑھتا ہونا ہے۔ اپنے بیٹے کے کلاس کا نہیں پتا تو قرآن کریم کے سبق کا کیسے پتا ہوگا؟ تو نہیں پتا۔ اب جب ہم نے قرآن کریم کے بارے میں، اپنے آپ کو نیک تربیت کے بارے میں اتنا دور کر دیا، تو پھر آپ بتائیے ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، اور ہماری قبر کی زندگی کیا ہے؟ سوال در سوال ہیں، سوال در سوال اتنے ہیں کہ میں ہر مہینے میں کوئی 1 2 سوال کر دیتا ہوں کہ کم از کم آپ دوست جنہوں نے اپنی بچوں کی پوری تربیت ذمہ لگا دی ماں کے، اور خود اپنے آپ کو لگا دیا پیسہ کمانے کے،
اب بیٹا دیکھ رہا ہے تو وہ کیا سیکھ رہا ہے کہ پیسہ کمانا ہی باپ کا کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ باپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ اب ماں بچے کی ذہن سازی کیا کرے گی؟ ماں بچے کو کیا سکھائے گی؟ ماں بچے کو کیا پڑھائے گی؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو دین سکھایا؟ ہم سمجھتے ہیں سائنس پڑھا دیں گے، میتھ کے فارمولے سکھا دیں گے تو ہمارا بچہ کام کر جائے گا۔ پچھلے کچھ عرصہ قبل میرے ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا، سائنس بڑا کچھ ہے، میتھ بڑا کچھ ہے۔ اچھا میں نے کہا یار چل بتا دے سائنس کی ایسا کون سی ایکٹیویٹیز ہے جس کو میں پڑھ لوں اس کے بعد میں ماں کا ادب کرنا شروع کر دوں؟ اب چپ۔ میں نے کہا کوئی میتھ کا فارمولہ ایسا جو مجھے سکھا دے جس کے بعد میں بھائی کو بھائی سمجھنا شروع کر دوں۔ چپ۔ کچھ نہیں ملے گا سائنس میتھ کے اندر کہ آپ نے گھر کیسے چلانا ہے، بڑے کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹے کا حیا کیسے کرنا ہے، آپ کو نہیں ملے گا۔ جب نہیں ملے گا تو یہ آپ نے اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ اب ہم نے اپنی ساری کس کے ذمہ لگا دی؟ بیوی کے، اپنی گھر والی کے۔ ہماری عورتیں ہی زیادہ تربیت کرتی ہیں۔ تو آپ بتا دیجئے کہ ایک بندہ سارا دن کما کے آتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کر کے آتا ہے، رات کو بیٹا باپ کا چہرہ نہیں دیکھتا، تو آپ بتا دیجئے کہ اس کے اندر قصور کس کا ہے؟ میں گھر والیوں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میرا آپ سے سوال ہے آپ نے اپنی اولاد کو کتنا ٹائم دیا؟ تو آج کے بعد کم از کم اتنا کر لیجئے کہ اپنے بیٹے کو اپنا دوست بنا لیجئے۔ دوست بنانا پڑے گا۔ اب ہم کہتے ہیں یار پتر میں تے کٹ کھا کے بڑا ہویا تے تینوں بھی کٹنا ہی ہے، اوے پانی لے کے آ، اوے میری جتی سیدھی کر دے، اوے اے کر دے، اوے اے کر دے، اوے اے کر لے، او فلانا کام رہ گئی، اوے جا یہ اے کر دے، اوے اوے اوے۔ پنجابی میں بات کر رہا ہوں۔ کیا اس سے ہم باہر نکل رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے دوست کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں؟ کیا اسلام نے ہمیں بیٹے کے ساتھ ایسا بولنا سکھایا؟ نہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، غلاموں میں حضرت انس تھے، یہ بچوں کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھے، ایک مرتبہ بھی رحمت کائنات نے انہیں ڈانٹا نہیں ہے، ایک مرتبہ بھی۔ 10 سال تو سیدنا انس غالباً رہے، سیدنا زید بن حارثہ کتنا عرصہ رہے، غلام میں حضرت خدیجہ نے انہیں تحفے میں دیا تھا، ایک مرتبہ بھی ڈانٹنا نہیں ہے۔ سیدنا حسن و حسین کی کیسی تربیت کی، ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا، انہیں ایسا پڑھا دیا، ایسا سکھا دیا کہ کوئی بھی اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کی بے ادبی کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں لگا سکتا کہ اس نے رحمت کائنات کا پڑھایا سبق بھلا دیا۔ باپ اور بیٹے کی حیثیت سے دیکھ لیجئے، یا چھوٹے اور بڑے کی حیثیت سے دیکھ لیجئے، یا استاد اور شاگرد کی حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ کامیاب استاد بھی نظر آئے گا اور کامیاب شاگرد بھی نظر آئیں گے۔ کامیاب باپ کی حیثیت سے اگر نظر آئیں گے تو کامیاب بیٹا بھی نظر آئے گا۔ رحمت کائنات کو اگر کامیاب نانا دیکھیں گے تو نواسے بھی کامیاب نظر آئیں گے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یار جلسہ کوئی نہیں ہوتا، ہر مہینے بلا لیتے ہیں، کوئی اشتہار نہیں لگتا، کوئی کچھ نہیں، یار ہمیں چند ایک بندوں کو بلا کے یہاں پہ مولوی مغز ماری کر کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ملے گا۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، آپ تو پھر اتنی بڑی تعداد میں ہیں، یقین مانے میرا تو من کرتا ہے کہ اللہ کرے ہمارے سامنے ایک باپ آ جائے کہے میں استاد جی اپنے پتر نو نیک بنانا چاہنا، خدا کی قسم اس کے سامنے بھی ایسے ہی کھپیں گے۔ آپ تو پھر الحمدللہ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے، آپ تو پھر اتنی، میں تو سچ پوچھے تو آپ کا وسیلہ دے کے رب سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ یہ نیک لوگ جو فقط تیری رضا کے لیے اپنے بچوں کی نیک تربیت کے لیے جمع ہوئے، اللہ ان کے صدقے ہمارے کام کر دے، ہماری مشکلیں ڈال دے۔ ارے آپ کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں۔ تو اب آپ اپنی سوچ لیجئے کہ آپ نے اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچنا ہے۔ شاید میں نے گزشتہ فادر میٹنگ میں بھی آپ سے کہا کہ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے سوائے باپ کے، میرا جملہ دوبارہ سنیے، دنیا میں
کوئی شخص ایسا نہیں ہے سوائے باپ کے جو اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. ہمارا باپ ہمیں کامیاب اپنے سے زیادہ دیکھنا چاہتا تھا یا اپنے سے کم؟ ہم سے زیادہ. تو کیا آپ اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے؟ تو آپ سے بڑھ کے اپنے بیٹے کا کون مخلص ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں. آپ مجھے کہو جی آپ مخلص ہیں، مولوی صاحب بڑا کھپ رہے ہو، یا قاری فرحان صاحب، ارے نہیں یار، یہ باتوں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اولاد کے لیے آپ سے زیادہ مخلص دنیا میں کوئی نہیں ہے. اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، گرمی سردی دھوپ سب برداشت کر رہے ہیں. تو آپ اس کی کوشش کریں گے کہ اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے؟ بول دو یار، کیا بنانا ہے؟ بیلی بنانا ہے یار، بیلی. اپنے بچے کو کی بنانا ہے؟ تسی ٹھہر جو بھائی، آپ بولیں، آپ تھوڑا سا مسکرا کے بول دیں یار، اپنے بیٹوں کو کیا بنانا ہے؟ اپنا دوست بنانا ہے. اپنا دوست بنا لیجئے. آپ ذرا سی ان کے ساتھ گپ شپ لگا دیجئے، ان کی کڑوی کسیلی سن لیں، ان کی غلطیاں سن لیں، کیونکہ غلطی کے بعد جو آپ اصلاح اپنے بیٹے کی کر سکتے ہیں کوئی اور کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک واقعہ سنانا ہے، ختم کر دوں گا. آپ کا بیٹا مجھے اپنی غلطی بتاتا ہے کہ استاد جی مجھ سے غلطی ہوگی، اور غلطی ایسی ہوگی کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتا. آپ بتائیے، اب میں اس بچے کو کسی موقع کے اوپر جب وہ میری بات نہیں مانے گا یا ہماری بگڑ جائے گی، میں اسے بلیک میل کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ بھائی بولیں یار، سچ تو یہی ہے، کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو میری گل مان نہیں تو میں تیرے ابے نو دستا. بلیک میل کر سکتا ہوں، میں اپنی بات منواؤں گا. کیوں؟ اس کی غلطی میرے پاس ہے. اور اگر یہی غلطی آپ کا بیٹا اتنا کانفیڈنس کے ساتھ کہ اسے پتا ہو کہ میرے ابا جی مجھے میری غلطی پہ ڈانٹیں گے نہیں بلکہ مجھے سمجھائیں گے، مجھے پیار کریں گے، مجھے غلطی پہ انعام دیں گے. آپ کا بیٹا آپ کو غلطی آپ کو بتائے گا، تو آپ بتائیں آپ کا بیٹا زندگی میں کبھی ہار سکتا ہے؟ ہمارے بچوں نے کبھی ہمیں غلطی بتائی؟ کیوں؟ انہیں پتا ہے ایتو غلطی مننی ہے، ادو ایک چھتر آنا ہے، ایدو غلطی مننی ہے، ادو چنڈ پینی ہے. تو میری نک کٹوا دیتی، تو مینو رہن دے قابل نہیں چھڑیا، تو اے نہیں کیتا، تو اے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں. تو کم از کم دیکھو، انعام اچھے کاموں پہ ہر کوئی دیتا ہے. آپ نہ دیں، عیسائی بھی دے گا، ہندو بھی دے گا. آپ کا بچہ اچھا کام کرے گا، وہ نہیں پوچھے گا تیرا مذہب کیا ہے، وہ انعام دے گا. لیکن غلطی کے اوپر کون انعام دیتا ہے؟ کوئی دیتا ہے؟ اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے؟ ربا سارے نیک تو لے لے، جڑے گناہگار نے مینوں دے دے. کیا محبت کا انداز ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا. یہ محبت میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں. میرا دماغ یہاں پہ آ کے رک جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، عجیب محبت کا انداز ہے کہ ربا سارے نیک تیرے، جڑے گناہگار نے وہ میرے. جنہوں کوئی قبول نہیں کرتا، سونا رسول انہوں بھی قبول کر لینا ہے. کتنی محبت کا عالم ہے. تو حضور علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے. حضور کی زندگی نمونہ ہے میرے اور آپ کے لیے. تو ہم بھی ایسا کریں گے نہیں، جڑے چنگے نے او تیرے. اسی کہنے ہیں نا، کوئی چنگا کام ہو جائے. میری گھر والی اکثر مذاق میں کہتی ہے کوئی بچی یا بچہ میرا غلطی کر دے، ہاں کہہ دیو نا تواڈے تے گئے نے. مذاق میں گھروں میں ہوتا ہے نا، اے تیرے تے گئے نے، نانکے تے گئے نے. او بچہ کوئی غلطی کر دے تے ماں کہنی ہے دادکے تے گئے نے. یہ گھروں میں عام سننے کو ملتا ہے. تو ہم بھی ایسا کر دیں، اچھا یار اے کرما لیے، جڑے چنگے نے وہ تیرے، جڑے بیڑے نے وہ میرے. انہوں نے اپنا لا دو تو انہوں نے چنگیاں بنا کے بکھا دو. اچھا جو تو چنگا بن جانا انہیں آکھنا ہاں میں ہی سکھایا سی، انہیں پھر آکھنا میں ہی سکھایا دی. یہ تو چلے مذاق میں بات ہو گئی کہ آپ کم از کم کوشش آج کے بعد کریں گے کہ اپنے جو بچہ آپ کا غلطی کر رہا ہو اس کے ساتھ ٹائم گزاریں، اس کے ساتھ چائے پینے چلے جائیں، اسے بازار لے جائیں، پارک لے جائیں، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ اسے ترتیب دیں. روز پوچھے بیٹا سبق کتنا سنایا؟ آج ابو 12 لائنیں سنا. اچھا یار کل تو 16 لائنیں سنا، تجھے 20 روپے انعام ملیں گے. اگلے دن آپ بتاؤ بچہ 16 لائنیں سنائے گا کہ نہیں؟ یار 10 روپے 20 روپے روز دیتے ہیں کہ آپ نہیں دیتے؟ آپ دے دیں گے انشاءاللہ. آپ اس بچے کو دیں، آپ کا بچہ انشاءاللہ آپ کو وہ بن کے دکھائے گا جو آپ نے سوچا ہے، وہ بن کے دکھائے گا. اب آخری بات جو ہے وہ یہ ہے، سویڈن نے قرآن کریم چلایا. آپ نے ٹی وی پہ اوپر آج کل خبریں دیکھی، پورا عالم اسلام
احتجاج کر رہا ہے کہ ایک بدبخت نوجوان نے پہلے قرآن کریم کو پیر کی ٹھوکروں کے اوپر فٹ بال بنایا، پھر قرآن کریم کو جلا دیا مسجد کے باہر عید والے دن۔ آپ کو بھی پتا ہے پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے، مرد آباد زندہ آباد سب کچھ ہو رہا ہے، سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، یہ جو قرآن کریم جلانے والا لڑکا ہے 38 سال اس کی عمر ہے، یہ کون تھا؟ یہ عیسائی تھا؟ یہ یہودی تھا؟ یہ سکھ تھا؟ نصرانی تھا؟ کون تھا؟ یہ عراق کا رہنے والا ایک مسلمان تھا جو ملحد ہوا، اس نے کفر قبول کیا، سویڈن نے اسے نیشنلٹی دی، سویڈن کے اندر یہ چلا گیا، 5 سال وہاں اسے ہو گئے، اور ان بدبختوں کو اس کے کفر کا پھر بھی یقین نہیں آیا اور اس سے قرآن کریم جلوا دیا۔ اور یہ صرف سویڈن تک بات نہیں ہے، آپ کے پاکستان کے اندر ایسے حالات بن چکے ہیں، موبائلوں کے اندر ہمارے نوجوان جو دیکھ رہے ہیں، ماں نے ضد کر کے بیٹے کو موبائل دلوا دیا، باپ نے لے کے دے دیا اپنی حلال کمائی سے، اب ماں ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے بچے کو پیکج نیٹ کا لگا دیتی ہے۔ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، بچی کیا دیکھ رہی ہے، کسی نے کبھی دیکھا؟ کچھ پتہ نہیں ہے بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ اب ایسے بے راہ روی کے شکار ہمارے بچے ہوئے، 2 لاکھ سے زائد کیس پاکستان کے ہیں کہ جو ابھی تک رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، لیکن 20,000 FIRیں کاٹی جا چکی ہیں کہ جس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے مسلمان بچوں نے قرآن کریم کے ساتھ نازیبہ تصویریں بنوائی ہیں، رحمت عالم کی توہین کی ہے، قرآن کریم کو برا بلا کہا ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا ہے، اسلام کا مذاق اڑایا ہے، اور یہ آج آپ کے پاکستان کے اندر 20,000 FIRیں کاٹی جا چکی ہیں۔ 2 لاکھ سے زائد یہ کیس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں کہ یہ موبائلوں کے اندر لت میں لگنے کے بعد، وہ فاحش فلمیں دیکھنے کے بعد، اس بے راہ روی کے اندر جانے کے بعد، ان بدبختوں نے اگلا کام کیا کیا کہ ہم تمہیں اپنے لڑکیوں کے ساتھ روابط قائم کرنے دیں گے، بدلے میں تم یہ پہلے ثابت کرو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اور ہمارا نوجوان وہ اتنا جیسے نشہ اب میں مبتلا بچہ گھر کے برتن بیچ دیتا ہے، گھر کی ہر چیز بیچ دیتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک ایسا گندا نشہ ہے کہ جس کو میں اور آپ نشہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بے راہ روی کا نشہ، ڈاکٹر صاحب سامنے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ اس کے اثرات دماغ کے اوپر کیا ہوتے ہیں۔ جس طرح نشہ کرنے کے بعد انسان کا دماغ کنٹرول میں نہیں رہتا، بالکل اسی طرح جب انسان بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو اس کا دماغ کنٹرول میں نہیں رہتا، تو وہ ایسا بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں کہ انہیں اپنا بھی نہیں پتا چل رہا کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور نعوذ باللہ ہمارے ایک نیک ادارہ مدرسہ کے اندر پڑھانے والے استاد ہیں، ساری زندگی گزر گئی قال اللہ قال رسول پڑھتے پڑھاتے، قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے، وہ بھی گرفتار ہوئے کیونکہ ان کے موبائل سے بھی نعوذ باللہ قرآن کریم کے ساتھ نازیبہ تصاویر آئی ہیں سامنے۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ ہم کیوں کھپ رہے ہیں گلی گلی؟ ہمیں بھی اچھا لگتا ہے جلسے ہو، سامنے صرف جلسہ کر کے تقریر کریں، بعد میں روٹی کھائیں، جیب میں پیسے ڈالیں اور چلے جائیں، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کے چہروں پہ مسکنت دیکھ کے، عید کے دنوں میں بچوں کے پاس کھانے پینے کے سامان نہ ہو کے دل ہمارا بھی دکھتا ہے، لیکن انہیں یہی کہتے بیٹا اپنے حق ہمیں معاف کر دو۔ آج امت کے بچوں کا ایمان بڑا خطرے میں ہے۔ آپ ہماری اس درد کو نہ سمجھیں، میں آپ کو بہت کم بتا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن کیسے بتاؤں، آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ آج ہماری امت کے بچے کس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو چکے ہیں کہ جہاں پہ ان کا ایمان خطرے میں آ چکا ہے۔ ہم ان کو آپ کا فرما بردار بنائیں یا ان کا ایمان بچائیں؟ اس کے لیے یہ گلی گلی محلہ محلہ میں، یہ گلی دیہاتوں کے اندر، قصبوں کے اندر، یہ چھوٹی چھوٹی بیٹھکوں کے اندر مدرسے کا انتظار نہیں کر رہے کہ مدرسہ بنے پھر ہم کام کریں۔ گلیوں کے اندر یہ لگا کے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، سڑک پہ کلاس لگتی ہے تاکہ اس علاقے کے بچوں کا ایمان بچ جائے۔ قاری صاحب کو دینے کو تنخواہیں نہیں ہے، یہ پنکھے نہیں ہیں ہوا دینے کے لیے، سپیکر نہیں ہے، یہ بیٹھنے کو چٹائیاں نہیں ہیں، پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کلاسیں لگ جائیں تاکہ ان کا
کسی درجے کے اندر ہمارے بچے کا ایمان بچ جائے تو ہڈا کے مسلمانوں آپ بتاؤ کہ 2 منٹ اگر آپ روزانہ نکالو دین کے لیے، اپنے بچوں کی نیک تربیت کے لیے، مہینے بعد 60 منٹ بنتے ہیں، 1 گھنٹہ بنتا ہے، تو کیا 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے نبی کے دین کے لیے دینے کو تیار نہیں ہو؟ پورے ہڈے میں کتنی آبادی ہے اور آپ چند ایک دوست ہیں، کوشش کیجئے مہینے کے بعد آپ سے وعدہ رہا 7:45 بجے زکریا صاحب 7:45 بجے شروع ہوگا انشاءاللہ، تلاوت ہوگی اور 8:45 بجے دعا کر کے آپ کو اجازت دے دیں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ تقریر ختم کر دیں گے، نہیں کریں گے تقریر، چھوڑ دیں گے، 9:45 بجے دعا کر کے آپ کو گھر بھیج دیں گے۔ تو 9:45 9:10 نہیں 9:45 کسی کا آپ کا طرح نکلتا، بھائی فرحان کا طرح نکل گیا ہے، تو 9:45 بجے آپ کو دعا کروا کے گھر بھیج دیں گے۔ تو کیا آپ 2 منٹ بغیر اشتہار کے دنیا والوں کو بتاؤ، او دنیا والو تسی سمجھا کہ سانو جدوں تک چنگی تھاں نہ لبے یا سانو کوئی چنگا سپیکر نہ لبے یا مولوی کڑاکے دا نہ لبے اسی نہیں دین دی گل سننی، انہاں نو دسو کہ اسی دین دی گل سنن واسطے تیار ہیں انشاءاللہ۔ آپ سارے اگلے مہینے میں اپنے وقت کے اوپر آئیں گے یا ایک آ رہا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا؟ 9:45 بجے آپ یہاں پہنچ جائیں انشاءاللہ، 8:45 بجے یہاں 9:45 بجے انشاءاللہ دعا کر کے آپ دوستوں کو اپنے اپنے گھروں میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔